سیکیورٹی فورسز کی شمالی وزیرستان میں دہشت گردوں کے خلاف بڑی کارروائی۔ دتاخیل میں بھارتی سپانسرڈ فتنۃ الخوارج کے 14 دہشت گرد مارے گئے۔ بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ علاقے میں کلیئرنس آپریشن جاری۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا کامیاب کارروائی پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ کہا دہشت گردوں کے مذموم عزائم خاک میں ملا دیں گے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے کہا سیکیورٹی فورسز کی فتنۃ الہندوستان کی سرکوبی آپریشن بنیانم مرصوص کا تسلسل ہے۔ سرحدوں پر دشمن کو منہ توڑ جواب اور اندرونی دشمنوں کو نیست و نابود کرنا قابل ستائش ہے۔ پوری قوم افواج پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ بھارت کی آبی دہشت گردی کسی صورت قبول نہیں۔ پانی ہماری لائف لائن بطور ہتھیار استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ مودی نیتن یاہو کی سستی کاپی ہے۔ صورتحال بگڑنے سے پہلے عالمی برادری کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو نے دنیا کے سامنے بھارت کو بے نقاب کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس۔ کہا بھارت کو حملے کا شوق ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے اور بھارت فنڈنگ کر رہا ہے۔ ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ بھارتی جارحیت پر پاکستان نے صرف اپنا دفاع کیا۔ چاہتے تو 20 طیارے گرا سکتے تھے مگر ہم امن کے خواہاں ہیں۔ چینی میڈیا کو انٹرویو میں بلاول بھٹو نے کہا سچ یہ ہے کہ بھارت جنگ ہار گیا۔ مذاکرات سے انکار کا مطلب حالات سازگار نہیں۔ بھارتی جارحیت بے نقاب کرنے کا مشن۔ بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستانی وفد کی اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل سے ملاقات۔ بھارتی جارحیت اور بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزیوں کا معاملہ اٹھایا۔ سینتاس معاہدے کو معطل کرنے کے بھارتی اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ جنرل اسمبلی کے صدر سے ملاقات میں بھی امن کے لیے فعال کردار ادا کرنے پر زور۔ پاکستانی وفد نے فرانسیسی سفیر کو بھی بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا۔ کہا فرانس جنگ بندی کا تسلسل یقینی بنائے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستانی وفد نے عالمی اداروں کے سربراہان کے ساتھ بھارتی جارحیت اور اس کے یک طرفہ معطلی پر تحفظات اجاگر کیے۔ مسئلہ کشمیر کے منصفانہ حل کو جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کی ضمانت قرار دیا۔ پانی کا ایک ایک قطرہ پاکستانی عوام کا حق۔ بھارت نے پانی روکا تو اس کا انجام بھی دیکھ لے گا۔ جارحیت پر وہ سبق سکھایا کہ قیامت تک نہیں بھولے گا۔ مزید کوئی حرکت کی تو پہلے سے سخت جواب دیا جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بار پھر دو ٹوک پیغام۔ پشاور میں قبائلی عمائدین کے جرگے سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ خیبر پختونخوا میں امن ہر قیمت پر قائم رکھا جائے گا۔ NFC ایوارڈز میں KP کے حصے پر کمیٹی بنانے کی ہدایت۔ ملکی ترقی کے لیے بڑے اور کڑے فیصلے کرنے ہیں۔ پانی کے مسئلے پر چاروں صوبوں کو مل بیٹھ کر سوچنا ہوگا۔ جرگے میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی بھی شرکت۔ آپریشن بنیانم مرصوص میں پاکستان کی شاندار فتح پر بھارت میں مودی کی درگت۔ اپوزیشن جماعت کانگریس کے رہنما راہل گاندھی نے نریندر مودی کا نام سرنڈر مودی رکھ دیا۔ کہا امریکی صدر نے ایک اشارہ کیا تو مودی نے کہا جی حضور، انہیں سرنڈر والی چٹھی لکھنے کی عادت ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت قومی اقتصادی کونسل کا اجلاس آج ہوگا۔ بجٹ اہداف کی منظوری دی جائے گی۔ قومی ترقیاتی منصوبوں اور میکرو اکنامک اہداف کا جائزہ لیا جائے گا۔ نئے سال کی معاشی شرح نمو اور مختلف سیکٹر کے اہداف کی منظوری بھی دی جائے گی۔ تمام صوبائی وزرائے اعلیٰ اور نمائندے شرکت کریں گے۔ IMF نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں معمولی اضافے پر رضامندی ظاہر کر دی۔ غیر ترقیاتی اخراجات میں نمایاں کمی اور سبسڈی صرف غریب طبقے تک محدود کرنے کا مطالبہ۔ ٹیکس وصولی کا ہدف 14,300 ارب مقرر کرنے پر اصرار۔ نان فائلرز کے لیے بیرون ملک سفر، گاڑیوں اور جائیداد کی خریداری پر مکمل پابندی کی تجویز۔ دفاعی بجٹ میں اضافے پر اتفاق۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں نئی تاریخ رقم۔ کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کی تیزی۔ مارکیٹ 1,21,000 کا سنگ میل عبور کر گئی۔ تجزیہ کاروں کے مطابق مارکیٹ بجٹ پریشر سے نکل گئی۔ آج نیا ریکارڈ بننے کا امکان۔
غزہ میں امداد کے نام پر قتل عام کا سلسلہ جاری، رفح میں امدادی کیمپ کے باہر فائرنگ، 27 نہتے فلسطینی شہید، امریکی تنظیم غزہ ہیومینٹیرین فاؤنڈیشن کا امداد کی تقسیم روکنے کا فیصلہ، غزہ سٹی، خان یونس اور جبالیہ پر صہیونی فوج کے صفاقانہ حملے، مزید 60 فلسطینی رب کے حضور پیش، شہداء کی مجموعی تعداد 54,510 ہو گئی۔ لوگ عید الاضحیٰ پر جانور قربان کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ غزہ میں شہید بچے کی لاش کے سامنے غمزدہ باپ کی دہائیاں، بیٹے کی لاش ڈھونڈنے والی ماں پر غشی تاری، باپ کے سائے سے محروم بچہ والد کے جوتے کو سینے سے لگائے گھوم رہا ہے۔ کراچی میں تیسرے دن بھی زلزلے کے جھٹکے، قائد آباد، شاہ لطیف، بھینس کالونی میں جھٹکے محسوس کیے گئے، عوام خوفزدہ ہو کر گھروں سے باہر نکل آئے۔ زلزلے کی شدت 3.1، گہرائی 80 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ ملیر کے عمر ماروی گوٹھ میں لوگ محفوظ مقامات پر منتقل ہونے لگے، 5000 مکینوں کی بستی سنسان ہو گئی۔ کراچی کی ملیر جیل سے قیدیوں کے فرار کا مقدمہ درج، انسداد دہشت گردی کی دفعات بھی شامل، مزید 3 قیدی گرفتار، تعداد 105 ہو گئی، 111 اب بھی مفرور۔ کمشنر کراچی اور ایڈیشنل آئی جی پر مبنی انکوائری کمیٹی کی تحقیقات جاری۔ اسلام آباد میں سرکاری بس سروسز کا کرایہ بڑھانے کا نوٹیفیکیشن واپس لے لیا گیا، کرایہ دوبارہ سے 50 روپے مقرر۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر سی ڈی اے کا نوٹیفیکیشن جاری، چند روز قبل کرایہ بڑھا کر 100 روپے مقرر کیا گیا تھا۔ سونے کی چابی لے کر بھی ایلان مسک، ٹرمپ حکومت سے ناراض، ریپبلکن پارٹی کے اخراجات بل پر شدید تنقید، حکومتی بل کو فضول خرچی سے بھرپور اور قابل نفرت قرار دے دیا، سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ بل کے حق میں ووٹ دینے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ کھلاڑیوں کی پرفارمنس اور فٹنس کا جائزہ لینے کا مشن، ہیڈ کوچ مائک ہیسن کی نگرانی میں پاکستانی ٹیم کا لاہور میں کیمپ جاری۔ پہلے روز بابر اعظم سمیت 7 کھلاڑیوں نے رپورٹ کی، 22 کھلاڑیوں کو طلب کیا گیا، آج مزید کھلاڑی کیمپ جوائن کریں گے۔ انگلینڈ نے ون ڈے سیریز میں ویسٹ انڈیز کو وائٹ واش کر دیا، تیسرا ون ڈے 7 وکٹوں سے جیت لیا۔ ویسٹ انڈیز نے پہلے کھیل کر 251 رنز بنائے، انگلینڈ نے ہدف 30ویں اوور میں حاصل کیا۔ بارش سے متاثرہ میچ 40 اوور فی اننگز تک محدود رہا، شدید ٹریفک جام کے باعث انگلش کرکٹر سائیکل پر اسٹیڈیم پہنچے۔ فرینچ اوپن ٹینس میں ٹاپ سیڈ پلیئرز کی فتوحات، اسپین کے کارلوس الکریز سیمی فائنل میں پہنچ گئے، کوارٹر فائنل میں امریکہ کے ٹامی پال کو شکست دی۔ ویمن سنگلز میں بیلاروس کی سبالینکا نے چین کی کھلاڑی کو ہرا کر فائنل 4 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ اور عید الاضحیٰ میں 3 روز باقی، ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں خریداری میں تیزی، کسی کے سودے بن گئے تو کسی کا مہنگائی کا شکوہ۔ سرگودا میں بیلوں کی خوبصورت جوڑی کی دبنگ انٹری، افغانستان سے مویشیوں کی ترسیل پر پابندی کے باعث چمن میں قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں، 30 کلو بکرے کے دام 80,000 تک جا پہنچے۔